حضرت مولانا ابو جعفر صاحب کو اسٹیج کی دعوت دیتا ہوں کہ جناب حضرت مولانا اسٹیج پر تشریف لائیں، اور آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ سامنے میں جو کرسی خالی پڑی ہے اس میں آ جائیں۔ جلسہ ہم نے کیا ہے تو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہم ہی اٹھانے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سبوں کو جلسہ سننے سنانے کے ساتھ ساتھ جلسے میں کیے جانے والے اور سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل یہ میں شروع سے یہی بات کہوں، جلسہ سننے سنانے سے تو جلسہ سننے سنانے کا نیکی اور ثواب مل جائے گا، لیکن جلسے کا اصل مقصد وہ نہیں۔ جلسے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی کے جو غلط رخ چلے ہوئے ہیں جلسے میں وہ باتیں ہمارے سامنے آ جائیں تو تہیہ کر کے اٹھیں کہ آج سے زندگی کے رخ کا چینجنگ اور تبدیلی کرنا ہے۔ آئیے بلا تاخیر ہمارے مہمان خصوصی جناب حضرت مولانا محمد ابو جعفر صاحب آپ حضرات کے سامنے تشریف فرمائیں، ان کے ناصحانہ کلمات کو بغور سماعت فرمائیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہو جائے گی۔ جلسے کا نظام ہی ایسا کیا جائے کہ 10-11 زیادہ سے زیادہ جو ہے مغرب کے بعد سے جلسے کا نظام کر دیا جائے اور پھر 10-11 کے اندر ختم کر دیا جائے۔ اللہ ہم سبوں کو ایسے طریقے سے جلسے کرنے اور کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن معاوية رضي الله تعالى عنه وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهم أجمعين قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله وفي رواية الحياء كله الخير أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان وفي رواية أخرى أشخص ذكر من الحياة وذكر على شخص من الحياء فبعد ذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم سمع كذلك وقال يا أيها الرجل دعه فلأن ذلك الحياء شعبة من الإيمان إلى آخر الحديث أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، میں سب سے پہلے اپنے استاد محترم مربی محترم حضرت مولانا محب اللہ صاحب دامت برکاتہم کا شکر گزار بھی ہوں، اور حضرت سے میں دعا کی گزارش بھی کرتا ہوں کہ میرے حق میں دعا فرمائیں۔ یہاں بیٹھے ہوئے امید لیے ہوئے
تجلس بردار شخصوں کو جو کچھ میں کہوں، جو میری زبان سے نکلے، جو الفاظ آئیں، سر فہرست میرے حق میں وما بعد ذالک آئے ہوئے تمام حاضرین و سامعین کے حق میں خیر و خوبی اور ذخیرہ آخرت میں بہتر اجر و ثواب کا ذریعہ بنے۔ یہ میری خوش قسمتی ہے، گویا میں آج حضرت کو انجمن سمجھ لوں۔ بچپن میں جب چھوٹا تھا نہ میں نے کبھی سوچا، نہ کبھی میرے استاد نے یہ سوچا ہوگا کبھی یہ موقع، یہ دن بھی آئے گا۔ بڑے بڑے بیٹھے ہوئے سب ہمارے بڑے ہیں، مربی ہیں، اور یہاں بڑے مولانا چلے گئے، بڑے مولانا ہیں اور حافظ اخلاق مولانا اخلاق صاحب ہیں۔ یہ تو میرے استاد نہیں ہے، لیکن میں نے نورانی قاعدہ حضرت مولانا وحید اللہ صاحب سے پڑھا ہے بچپن میں، اور اسکول میں بھی میں نے پڑھا ہے، تو میرے استاد محترم ہیں۔ تو استاد استاد ہوتا ہے، چاہے آپ جہاں پہنچ جائیں اس کے سامنے بیٹھ کر کچھ بھی کہنے سے پہلے خوف و خشیت کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ بڑا ہے، اس سے ہم نے سیکھا ہے۔ تو انتہائی قابل قدر، سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ حضرت مولانا محب اللہ صاحب کے سارے بھائی میرے استاد ہیں۔ مولانا فضل اللہ صاحب جو بڑے بھائی ہیں، ان سے میں نے فارسی پڑھی، بوستہ پڑھا اور دیگر کتابیں پڑھی، اور حدیث کی بھی کچھ کتابیں پڑھی۔ اور میرے سب سے چہیتے استاد، سب سے لاڈلے، دل سے بہت قریب حضرت مولانا مفتی سمیع اللہ صاحب۔ جیسے مجھے ان پر اعتماد ہے، انہیں مجھ پر اب سے زیادہ اعتماد ہے۔ درس کے اندر بھی حضرت کوئی بھی مسئلہ ہوتا حضرت درس دیتے، چاہے حدیث کا درس ہو، فقہ کا درس ہو، چاہے کسی نوعیت کے یا اصول حدیث کا درس ہو، حضرت پڑھاتے۔ کبھی کبھی ہوتی ہے ذہن سے کوئی بات نکل جاتی ہے، آدمی جتنی بھی تیاری کرے، اچانک کوئی بات نکل گئی ذہن سے، حضرت کو اتنا اعتماد ہوتا تھا کہ اسی وقت فوراً بولتے اور کہتے کتب خانہ تم بتاؤ۔ کتب خانے کا مطلب لائبریری، جہاں پر کتابیں ہوتی ہیں، کتب خانہ تم بتاؤ۔ اور اتنا اعتماد تھا کہ یہ پہلے سے مطالعہ کر کے بیٹھا ہوگا، تو پھر میں شروع ہوتا اور حوالے کے حوالے لگا دیتا، مفتی صاحب مسکراتے، وہ بھی ایک میرے استاد ہیں۔ اور اس کے بعد مولانا نور اللہ صاحب، مولانا نور اللہ صاحب وہ آدمی ہیں جو میرے استاد تو نہیں ہے لیکن استاد کے درجے میں ہیں۔ میں سب سے پہلے تقریر کرنے کے لیے جن کے انجمن میں گیا تھا وہ حضرت کے چھوٹے بھائی ہیں مولانا نور اللہ صاحب، وہاں گیا تھا اور ان سے شوق پیدا ہوا، پھر تقریر میں آگے بڑھتا گیا۔ وہ میں ان کو بھی اپنے میں کہیں نہ کہیں استاد کا درجہ اس لیے دیتا ہوں کہ وہ حدیث مجھے سنایا کرتے تھے۔ مولانا نور اللہ صاحب حدیث حفظ کر کے سنایا کرتے تھے مجھے، کہ کاپی میں لکھ لکھ کے، میں چھوٹا تھا حفظ میں پڑھتا تھا، وہ اس وقت عربی پنجم چہاروں میں پڑھتے تھے، یعنی فارغ ہونے کو اور 2-3 سال تھا، بہت بڑے ہیں مجھ سے۔ تو ان سے مجھے شوق ملا کہ مجھے بھی حدیث یاد کرنی چاہیے۔ پھر میں نے سند کے ساتھ حدیث یاد کرنا شروع کیا اور دورہ تک الحمدللہ 3500 سے زائد حدیث میں یاد، اور میں نے بیٹھک بھی سنائی، اور عربی اول سے لے کر کے چہارم تک کی ساری کتابیں میں نے حفظ کی ہیں، کافیہ سے لے کر ہدایت النو سے لے کر علم الصیغہ سے لے کر کے قدوری سے لے کر جتنی کتابیں عبارت میں نے یاد کی ہیں، پوری حفظ سنائی ہے میں نے۔ یہ میں اس لیے سناتا ہوں کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، گاؤں کا بچہ سمجھ کے ہلکے میں لیتے ہیں تو بات کا وہ اثر نہیں بنتا، تو اسی لیے یہ سنانا بھی ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے، لاڈلے اور بہت معتبر شاگرد اور صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود کے خاص شاگرد حضرت حسن بصری، وہ کہتے ہیں کہ جس سے تم علم حاصل کر رہے ہو، سماعت حدیث کر رہے ہو اور دین کا علم لے رہے ہو، تم دیکھو کہ وہ کس درجے کا اور کس اہلیت علم کا حامل ہے۔ ہر کس و ناقص سے سن کر، ہر کس و ناقص کو سمجھ کر، ہر کس و ناقص کو وہ درجہ نہ دیا جائے جس درجے کی اہلیت اس میں نہ ہو۔ یہ ملت اسلامیہ کا رونا ہے کہ ہم نے ہر سجائے ہوئے داڑھی والے شخص کو، ہر سر پہ امامہ باندھے ہوئے شخص کو مولوی اور ملا کا نام دے دیا، اور ہر شخص سے ہم نے اعتقاد کا علم لیا اور دین سمجھنے لگے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہم علماء سے کٹ کر یوٹیوب کی مفتیوں کو اپنا امام بنانے لگے۔ تو اسی لیے میں نے سنایا کہ جس سے آپ بات سن رہے ہیں کم سے کم آپ اسے سمجھ لیں کہ وہ صرف یہاں وہاں کا نہیں ہے، قابل اعتماد بڑے علماء ان کے استاد ہیں، متبحر فی العلم، بڑے بڑے علماء سے پڑھا ہوا ہے۔
اس کے بعد پھر میں نے یہاں سے فراغت کے بعد الحمدللہ شاید اکثر لوگوں کو معلوم ہو انگلش لٹریچر میں ڈپلوما کے لیے جو ہندوستان کا سب سے بیسٹ انسٹیٹیوٹ ہے مولانا جانتے ہیں، جہاں پر داخلہ ہونا بچوں کے لیے خواب ہے. ہزاروں اسٹوڈنٹ انٹرانس دیتے ہیں، کسی کا داخلہ نصیب ہوتا ہے. 12-13 ہزار بچوں میں سے چھانٹ کے صرف 30 بچوں کو لیتے ہیں. الحمدللہ جامعہ اشرف العلوم سے ایک ہی طالب علم جس کا داخلہ ہوا وہ الحمدللہ آپ ہی کے علاقے سے ابو جعفر نامی میں ہی ہوں. میرا داخلہ ہوا اور الحمدللہ وہاں پڑھ بھی رہا ہوں اور بہت اچھی تعلیم کا سلسلہ جاری ہے. اور الحمدللہ ایسی انگریزی ہم جب وہاں ممبئی کے اندر میں بڑے آئی ٹی کالج میں جاتے تھے ٹریننگ کے لیے تو وہاں بڑے کالج کے پروفیسر دنگ رہ جاتے تھے ہم سے انگریزی میں بات کر 4 ایکسنٹ میں بات کرتے تھے. یو کے ایکسنٹ میں بات کرتے، یو ایس ایکسنٹ میں بات کرتے، آسٹریلین ایکسنٹ میں بات کرتے. بی بی سی نیوز کا جو انداز ہوتا بعض دفعہ لوگ بات کر لیتے ہیں مولانا سمجھ نہیں پاتے اور الحمدللہ وہاں سمجھنا بھی سکھایا جاتا ہے. تو پھر میں نے وہاں انگلش کورس کیا اور ادب کیا انگلش پر. تو یہ باتیں جاننے کے بعد پھر آپ ذہن بنا کے سنیں کہ جو باتیں کہیں جائے گی وہ بات اوتھینٹک ہوگی، قابل اعتماد ہوگی، پڑھ کر ہوگی اور ایسے لوگوں سے پڑھ کر اور سن کر ہوگی جو پڑھے ہوئے ہیں، سنے ہوئے ہیں، قابل اعتماد اشخاص اور رجال سے. پھر اس کے بعد میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں جلسہ کمیٹی کا، نوجوانان کالا پہاڑ کا، کہ انہوں نے یہ داعیہ، یہ تقاضا پیش کیا کہ علاقے میں کب سے جلسہ نہیں ہوا ہے، نورانی ماحول پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک جلسہ کیا جائے. اور پھر انہوں نے ترجیح دی کہ علاقے کے علماء کرام ہوں اور میرے استاد محترم سے انہوں نے مشورہ بھی لیا. پھر وہ میرے پاس آئے اور مجھ سے بھی مشورہ لیا کہ نعت پڑھنے کے لیے کسے لائیں، آپ جسے کہیں گے ہم اسی کو منتخب کریں گے. میں نے کہا دور کیوں جائیں، یہی ہمارے قریب میں ہمارے ساتھی قاری قاصد صاحب ان کو لے آئیں. لیکن اگر مجھے پتا ہوتا یہ حافظ صاحب بھی ماشاءاللہ اچھا پڑھتے ہیں ان کا بھی نام لے لیتا، وہ بھی آ جاتے. اپنا جلسہ ہے، مقصد ہے پڑھنا. اور اس کے بعد یہاں آئے ہوئے ہر شخص کا میں شکر گزار ہوں. میرے مربی، میرے بڑے سب بیٹھے ہوئے یہاں پر. میں انتہائی ادب اور اس کے بعد میں معذرت بھی چاہتا ہوں کہ آپ لوگ نیچے بیٹھے ہیں اور میں اوپر بیٹھا ہوں. اصل میں یہ رسم دنیا ہے، چاہے کہنے والا جتنا گیا گزرا ہو، کہنے کے لیے ذرا سا اونچا درجہ دیا جاتا ہے. تو یہ عارضی ہے، کچھ وقت کے بعد پھر میں اور آپ برابر ہو جائیں گے. اب میں آتا ہوں اپنے اصل موضوع کی طرف. یہ جلسہ سیرت النبی اصلاح معاشرہ کے عنوان سے ہے. آج میں کوشش کروں گا کہ اسی عنوان کے تحت آپ حضرات کے سامنے گفتگو کروں. گفتگو سے قبل میں آپ حضرات کے سامنے چند اشعار پیش کروں جو میرے لکھے ہوئے ہیں. یہ نظم میں نے لکھی ہے اس وقت ارتداد کی فضا عام ہے بر صغیر کے اندر، چاہے ہندوستان ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو. کثرت سے ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں اسلام مذہب کو چھوڑ کر صرف مجازی عشق و چاہت اور ظاہری زیب و زینت کی خاطر غیروں کو اپنا ہم نوا بنا رہی ہیں. تو آپ اسی کو سامنے رکھیے اور ان چند اشعار کو ملاحظہ کیجیے. کیا پاؤ گی اے بہنوں ایمان گوا کے تم، پچھتاؤ گی دل اپنا کافر سے لگا کے تم. کیا پاؤ گی اے بہنوں ایمان گوا کے تم، پچھتاؤ گی دل اپنا کافر سے لگا کے تم. کافر کو اگر اپنا دلدار بناؤ گی، ہمدرد بناؤ گی، غمخوار بناؤ گی، اسلام کے دشمن کو گر یار بناؤ گی، لوٹو گی یہی اپنی عزت کو لٹا کے تم. کیا پاؤ گی اے بہنوں ایمان گوا کے تم، پچھتاؤ
گی دل اپنا کافر سے لگا کے تم. اسلام نے رفعت دی, اسلام نے عظمت دی, تم قابل نفرت تھی, اسلام نے عزت دی. ذلت میں پڑی تھی تم, اسلام نے عزت دی. جاتی ہو اسی سے ہی دامن کو چھڑا کے تم. کیا پاؤ گی اے بہنوں ایمان گوا کے تم, پچھتاؤ گی دل اپنا کافر سے لگا کے تم. اب آئیں, میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی آیت تلاوت کی, پھر اس کے بعد میں نے حدیث مبارکہ اور حدیث مبارکہ میں سے چند ایسے احادیث کا انتخاب کیا جس کا ڈائریکٹ تعلق حیا سے ہے. حیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیا کے سلسلے میں اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بارہا تاکید کیا کرتے تھے. حیا کیوں اہم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, اذا فاتک الحیا فصنع ما شئت, اور ایک روایت میں ففعل ما شئت. اگر تمہارے اندر حیا چلی جائے, تمہارے اندر اگر حیا نہ ہو تو پھر تم جو چاہو کر گزرو. شرم و حیا اور غیرت ایسی چیز ہے جو انسان کو برے کاموں سے روکتی ہے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو تعلیم دی, صحابہ کی جو تربیت کی, صحابہ کو جو اعلائے کلمت اللہ کے لیے ابھارا, اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب اپنی غیرت, اپنی شرم, اپنی حیا اپنے شاگردوں میں منتقل کی. حتیٰ کہ صدیق اکبر سے لے کر حیدر کرار تک, حیدر کرار سے لے کر آنے والے عبداللہ ابن اوفا تک بڑے بڑے صحابی, بڑے بڑے کبار, بڑے بڑے متبحر فی العلم, متبحر فی التفسیر, متبحر فی علوم المعانی, تمام حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کی تعلیم دی, حیا کا درس دیا. کبھی آپ دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ذوالنورین کا جنہیں لقب ملا, انتہائی با حیا, انتہائی با غیرت, انتہائی با شرم. حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے شرم و غیرت کیا کرتے تھے, حیا کیا کرتے تھے. حضرت عثمان سے لے کر آپ ایک ایک صحابی, ایک ایک جلیل القدر نبی کے شاگردوں کی تاریخ اٹھائیں, ان کی روایات اٹھائیں, ان کی سیرتیں پڑھیں. اللہ کی قسم آپ کو ان میں جو سب سے زیادہ مشترک چیز ملے گی وہ ان کی حیا, وہ ان کی شرم, وہ ان کی غیرت ہے. اسی وجہ سے وہ جلوت میں ہوتی گناہ سے تب بھی بچتے تھے, وہ خلوت میں ہوتی گناہ سے تب بھی بچتے تھے, وہ اکیلے ہوتے گناہ سے تب بھی بچتے, وہ بھیڑ میں ہوتے گناہ سے تب بھی بچتے, وہ اپنے گھر میں ہوتے گناہ سے بچتے, وہ بازار میں ہوتے گناہ سے بچتے, وہ سڑکوں پہ ہوتے گناہ سے بچتے, وہ ازدحام پہ ہوتے گناہ سے بچتے, وہ سڑک پر ہوتے گناہ سے بچتے, گلی میں ہوتے گناہ سے بچتے, ساتھیوں میں ہوتے گناہ سے بچتے, بچوں میں بیٹھتے گناہ سے بچتے, نوجوانوں میں جاتے گناہ سے بچتے, مسجد میں ہوتے گناہ سے بچتے, بازار میں ہوتے گناہ سے بچتے. ہر وقت ان کے دل میں حیا کی وہ درس کی تعلیم ہوتی تھی, ان کا تخیل حیا کی جانب مستحضر رہتا تھا. انہیں اپنے اللہ سے غیرت آتی, شرم آتی, حیا آتی کہ ایک دن آئے گا کہ مجھے آنکھ بند کرنی ہے, مجھے ملک الموت آ کر لے جائے گا, مجھے قبر میں لٹایا جائے گا, روز محشر مجھے اٹھایا جائے گا. میرے خدا کے سامنے میرے اعمال کھلیں گے, میرے دن رات کے کالے چٹھے کھلیں گے, میرا دن کا کیا کرایا, میری رات کے کیے کرائے, میرے دن کے اجالے میں میرے اعمال, میری شب و روز کی زندگی کی کرتوت خدا کے سامنے کھولے جائیں گے, بتائے جائیں گے. میں اپنے اللہ کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گا؟ مجھے حیا آئے گی, شرم آئے گی, غیرت آئے گی. واللہ واللہ صحابہ کرام کے دل میں ایسی غیرت تھی, ایسی حیا تھی, ایسی شرم تھی, ایسی مڈنگی تھی کہ اللہ کی قسم گناہ سے بچنے کے لیے ان کی یہ حیا ان کے لیے مددگار ثابت ہوئی.
اسی لیے حاضرین مجلس شرم و حیا کا ہونا بہت ضروری ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیرت اور حیا کی تعلیم صرف عورت کو نہیں دی، مرد اور عورت دونوں کو دی۔ ایک روایت میں آتا ہے ایک شخص تذکرہ کر رہا ہے اور وہ کسی بات میں حیا کر رہا تھا، شرم کر رہا تھا، ان کے بغل میں کھڑا ہوا شخص اس سے کہنے لگا تم شرم مت کرو۔ اتنی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں پڑ گئی اور اللہ کے نبی نے فوراً کہا تم کیا کہتے ہو؟ تم کہتے ہو کہ شرم نہ کرو، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا تو ایمان کا جز ہے، ماڈرنٹی از ا برانچز آف فیتھ۔ کیا ہے؟ حیا یہ ایمان کا شعبہ ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ اگر انسان کے اندر حیا نہیں ہے تو رفتہ رفتہ انسان گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے، محرمات کی طرف مائل ہوتا ہے، ان کاموں کو کرنے لگتا ہے جن کاموں سے اللہ کی شریعت روکتی ہے، اللہ کا دین روکتا ہے، اللہ کی شریعت روکتی ہے، خدا کے احکام روکتے ہیں، نبی کا فرمان روکتا ہے، خدا کا قرآن روکتا ہے۔ واللہ ذو العلم والجلال، اللہ کی قسم، اس رب کی قسم جس کے قبضے میں عزت نفس ہے، وہ اللہ کا فرمان کہتا ہے کہ اے لوگوں اپنی نظریں جھکا کے چلو، عورتوں کو حکم ہے گھر سے باہر نکلو تو سر پہ تن پہ چادر ڈھانپ لیا کرو۔ یہ کیا ہے؟ حیا ہی تو ہے، شرم ہی تو ہے، غیرت ہی تو ہے، یہ تعلیم ہے۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں گے ایک نابینا صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتی ہیں، ملنے آنے کے بعد آپ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اتنے میں ازواج مطہرات میں سے ایک بیوی اللہ کے نبی کی باہر آتی ہے اور وہ حیا نہیں کرتی۔ اللہ کے نبی کہتی ہیں احیی، تم حیا کرو۔ وہ بیوی کہتی ہے یا رسول اللہ ھذا الاعمى، یہ تو نابینا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں وانت کذا الاعمى، کیا تم بھی ایسے ہی اندھی ہو؟ تم تو اندھی نہیں ہو، تمہاری نظر تو ان پہ پڑتی ہے۔ یہ حیا کا عالم تھا، اور حیا ایسی چیز ہے جب انسان کے اندر سے شرم، حیا، غیرت نکلتی ہے تو انسان رفتہ رفتہ زنا کے قریب پہنچتا ہے، اور زنا معاشرے کا بدترین عمل ہے۔ زنا معاشرے کا بدترین عمل ہے۔ زنا اتنا بدترین ہے کہ میں آپ کو اگر سناؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ غیروں نے اسلام کو مٹانے کے لیے جس چیز کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا وہ بے حیائی اور زنا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کو کون نہیں جانتا؟ کون نہیں جانتا؟ وہ اسلام کی عزتوں کا دور، وہ اسلام کی سربلندیوں کا دور، جب فخر سے سینہ تان کے چلا کرتے تھے، عالم اسلام کے مسلمانوں کی حکومت تھی، چپے چپے پہ اسلام کا ڈنکا بجتا تھا، قرآن کی تعلیم کا ڈنکا بجتا تھا، صحابہ کے نام لیواؤں کا ڈنکا بجتا تھا۔ اس دور کے اندر میں صلاح الدین ایوبی ایک جوان اٹھا جس نے فتح بیت المقدس میں جھنڈا گاڑ کر یہ اعلان کر دیا کہ پوری دنیا کے اندر میں اسلامی افکار کی حکومت چلے گی۔ کون نہیں جانتا وہ صلاح الدین ایوبی؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس صلاح الدین ایوبی کے دور میں ان کے فوج کو کمزور کرنے کے لیے صہیونی طاقت اور عیسائی کرسچنوں نے کیا حربہ آزمایا تھا؟ وہ حربہ کچھ اور نہیں، آج کے ٹیکنالوجی کے زمانے میں فوٹوگرافی ہے، اور اس وقت کے زمانے میں انہوں نے تصویر بنائی تھی۔ اس زمانے میں تو حالات، زمانے، انوائرمنٹ اس قدر ڈیولپ ہوئے نہیں تھے۔ اس دور کے اندر میں جب عیسائیوں نے غور کیا کہ ہر جنگ کے اندر مسلمان جیت کیسے جاتے ہیں، یار یہ لوگ ہوتے ہیں 60,000 70,000 80,000 اور ہماری فوج ہوتی ہے 12 لاکھ 13 لاکھ 9 لاکھ 11 لاکھ، پھر بھی یہ چھکے چھڑا لیتے ہیں اور ہماری فوج بزدلی کے ساتھ دوڑ کے واپس آ جاتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی کی فوج میں ایسی کون سی طاقت ہے؟ تو انہوں نے ایک ندوۃ المحربہ مشورہ قائم کیا، جنگ کے نام سے مجلس قائم کیا اور اس میں مشورہ کیا، اور انہوں نے دعوت دی۔ پوری دنیا کے بڑے بڑے عیسائی پادری جمع ہونے کے بعد، غور فکر کرنے کے بعد سب نے مشورہ دیا۔ ان میں ایک پادری تھا جو ان تمام پادریوں میں سب سے زیادہ عمر والا اور سب سے زیادہ تجربہ کار تھا۔ اس پادری نے کہا مسلمانوں کے اندر میں ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے فوجیوں کے اندر نہیں ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ تم بتاؤ، ہم بھی اپنی فوجی کو ایسی ٹریننگ دیتے ہیں۔ تو وہ مسکرانے لگا
اور مسکرا کر کہنے لگا وہ کوئی ٹریننگ نہیں ہے، وہ ان کے دل میں موجود ایمان کا نور ہے، ان کے دل میں ایک جذبہ، ایک چنگاری ہے، وہ چنگاری ایسی ہے جو چنگاری ان سے کہتی ہے کہ تم صرف اللہ سے اور اس کے نبی سے محبت کرو، اور اللہ اور نبی جو کہتے ہیں اس کے لیے کٹ مرو۔ یہ جذبہ مسلمانوں میں جب تک ہوگا تم مسلمانوں کا بال بیکا نہیں کر سکتے۔ تو عیسائی پادری کا یہ کہنا تھا، تو وہاں چند بیٹھے ہوئے بڑے بڑے لوگ جو تھے وہ ہنسنے لگے، بولے یہ کوئی کمال نہیں، ایمان تو ہم بھی رکھتے ہیں۔ بولے اچھا تم بھی ایمان رکھتے ہو، کس پہ؟ حضرت عیسیٰ پہ ہم بھی ایمان رکھتے ہیں، خدا پہ ہم بھی ایمان رکھتے ہیں۔ نبی آزماؤ، آؤ ادھر آؤ، بلایا اور بلا کر کہنے لگا چلو عیسیٰ کے نام پہ آگ پہ کچھ جاؤ۔ کہنے لگا میں مروں گا نہیں، واپس چلا گیا۔ بولا کسی بھی مسلمان کو آزما کر دیکھو اور ایک بار اس سے نبی کی محبت کا واسطہ دے کر دیکھو، سگریٹ نہیں لگائے گا، اپنی جان گوا دے گا اپنی نبی کے لیے۔ یقین نہ آئے نبی کی گستاخی کر کے دیکھو، پھر دیکھو اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے یہ مسلمان تمہاری۔ یہ ہے ان کی محبت کا عالم۔ جب یہ تذکرہ ہوا تو لوگوں نے، یعنی عیسائی کے بڑے بڑے پادری، بڑے بڑے کمانڈر، وہ کہنے لگے پادری صاحب اب اس کا حل بھی بتا دیجیے، ان کے فوج کو کمزور کیسے کرنا ہے۔ تو جانتے ہیں اس نے کیا مشورہ دیا؟ اس نے کہا کہ میں مشورہ دینے سے پہلے میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا، مجھے ایک ٹیم دو آپ لوگ۔ تو اس کو ٹیم دیا گیا، چند لوگ اس کے ساتھ شامل ہو گئے، اور اس نے کہا مجھے اس ٹیم کے اندر ایسے لوگ چاہیے جو پوری دنیا کے سب سے بیسٹ آرٹسٹ ہوں۔ چنانچہ عیسائیوں کے پاس دولت کی کمی نہیں تھی، پوری دنیا سے چن چن کر جتنے عیسائی آرٹسٹ تھے جن کو آرٹس میں کمال حاصل تھا ان کو بلایا گیا۔ وہ آئے اور آنے کے بعد اس سے پوچھے ہمیں کرنا کیا ہے؟ یار مسلمانوں کے جنگجوؤں کو ہرانے کے لیے آرٹسٹ کا کیا تم بنتا ہے؟ آرٹسٹ ہرائیں گے جا کے مسلمان کی فوج کو؟ تو وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا نہیں بات ایسی نہیں ہے، بات صرف اتنی ہے کہ میں جو کہتا ہوں وہ تم کرو۔ وہ کیا؟ ننگی ننگی تصویر بناؤ اور اس تصویر کے اندر میں بے حیائی کو اس قدر بھر دو کہ جو دیکھے وہ دیکھ کر اس کے دل میں تقاضا پیدا ہو اور وہ گناہ کرنے لگے، وہ زنا کی طرف مائل ہو۔ کیا تم ایسی تصویر بنا سکتے ہو؟ ان میں سے کچھ ایسے آرٹسٹ تھے جن کو کمال حاصل تھا، وہ کہنے لگے ہم بنا سکتے ہیں۔ چنانچہ وہ تیار ہوئے اور ایک مہینہ لگا کر خوبصورت سی کئی پینٹنگ تیار ہو گئی۔ وہ آرٹسٹ جب تیار ہوئے اور اس کے بعد کہنے لگے کہ بنا دیا تم نے؟ ہاں ہم نے بنا دیا۔ جب اس نے دیکھا وہ سمجھ گیا اب واقعی یہ کچھ ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس بوڑھے نے کہا، بوڑھے پادری نے، ایک اور چیز ہے مسلمانوں کے اندر میں، مسلمان شراب نہیں پیتے، مسلمان شراب نہیں پیتے۔ یہ آج کے دور کے مسلمان نہیں تھے، یہ اس دور کے مسلمان تھے۔ اور واقعی میں صلاح الدین ایوبی جیسا متقی پارسا نیک دل انسان حکمران ہو تو اس کی فوج میں شراب پینے والے کہاں سے آئے؟ وقت کا بادشاہ ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ واللہ کہہ رہا ہوں میں سوچ کے حیران ہوں کہ ہم جیسے چھوٹے ہوئے جن سے کچھ لوگ ملنے آتے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں لوگوں سے مل مل کے۔ وقت کا بادشاہ ہے، بیت المقدس کا فاتح ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کے لیے وقت نکالنے کے لیے اسے سوچنا نہیں پڑتا۔ پوری پوری رات تھک تھک کے روا کرتے تھے اور اللہ سے دعا کرتے تھے میرے اللہ ملت اسلامیہ کی حفاظت فرما۔ تو ان کی فوج میں زنا کرنے والے شرابی کہاں سے آئیں گے؟ سب نیک تھے، اللہ والے، ڈرنے والے۔ تو جب پادری نے کہا کہ مسلمانوں میں ایک ایسی خوبی بھی ہے جو خوبی ہماری فوج میں نہیں ہے کہ ان کی فوج کے لوگ شراب نہیں پیتے اور ہمارے لوگ ہمیشہ نشے میں دھت رہتے ہیں، ان کو شراب نہ تو یہ لڑ نہیں پائیں گے۔ تو پھر اس سے پوچھے اس کا بھی حل بتا دو۔ نہیں، اس کا حل وہی ہے، ایک مرتبہ ان کو ننگی تصویر دکھا دو، بے حیائی اگر آ گئی زنا کریں گے، زنا کرنے لگے تو شراب بھی پیئیں گے، پھر ان کے دل کے اندر میں زنا کے بعد شراب پینے کے بعد مزدری آئے گی، خوف آئے گا، ڈر آئے گا، پھر تمہاری تلوار کی جھنجھناہٹ سے مسلمان کے دل لرز اٹھیں گے، قدم تھرتھرا جائیں گے، میدان چھوڑ کر بھاگیں گے، ان کے گھوڑوں کی ٹانپیں کھنکھنا جائیں گی، یہ ڈر کر میدان چھوڑیں گے۔ ان کے دل میں نہ خدا ہوگا، نہ نبی ہوں گے، نہ شریعت ہوگی، نہ دین ہوگا، نہ ایمان ہوگا، نہ پیغام ہوگا۔
ہوگے، نہ شریعت ہوگی، نہ ودیت ہوگی، نہ اطاعت ہوگی، نہ پیغام خداوندی پہ عمل کا جذبہ ہوگا، یہ سب چھوڑ دیں گے شراب کے لیے اور زنا کے لیے۔ چنانچہ تیاری کی گئی، پینٹنگ تیار ہوئی، پھر ان کے لوگ بھیس بدل کر ان کے لوگ سے دوستی بھی قائم کی۔ یہ تو آج کا دور نہیں تھا کہ ایک مرتبہ لڑائی ہو گئی تو بارڈر گھیر دیے، ادھر کے لوگ ادھر نہیں آ سکتے، ادھر کے لوگ ادھر نہیں آ سکتے۔ اس زمانے میں ایسی لڑائی نہیں ہوتی تھی، وہ اس زمانے میں جنگ کی تاریخ بھی الگ نوعیت کی ہوتی تھی۔ جب تک جنگ ہے وقت مقرر کر لیے کہ 3 دن ہمیں لڑنا ہے، کتنے ٹائم لڑنا ہے، کس ٹائم وہ بھی طے کر لیتے تھے۔ صبح سے لے کے شام تک لڑیں گے، کھانے کا ٹائم ہمیں دو، بھوک لگے گا ہم کھائیں گے، ہاں ٹھیک ہے، اتنے ٹائم لڑیں گے، تھک جائیں گے، تم جاؤ کھانے کے لیے، ہم آتے کھانے کے لیے، پھر یہ آتے تھے کھانے کے لیے، کھائیں گے پیئیں گے سب کریں گے، پھر ٹائم ہو جائے گا دوسرے دن کے لیے، پھر تیار لڑنے کے لیے۔ پھر اگر تھک گئے پھر تیسرے دن پھر بیچ میں کچھ دن گیپ دے دیتے تھے، اس بیچ میں ادھر کے فوجی ادھر ملنے بھی آ جاتے تھے، ادھر کے ادھر بھی آ جاتے تھے، یہ چلتا رہتا ہے۔ اور جنگ گھمسان بھی ہوتی، سب کچھ چلتا ہے۔ تو اس چیز کا فائدہ اٹھایا کن لوگوں نے؟ عیسائی اور کرسچین کی فوج، انہوں نے ان سے دوستی لگائی، ان کو اپنے پاس لے کر آئے، رات میں آرام کا جب وقت ہوتا ان سے کہتے چلو گھومنے چلتے ہیں، کل لڑائی ہوگی تو میدان میں ان کی طرف سے آنا، ہم ان کی طرف سے آئیں گے، اس میں کیا حرج ہے؟ لڑائی کے وقت لڑائی ہوگی، ابھی آؤ نا ہمارے ساتھ گھومتے ہیں۔ مسلمان منع کرتے رہے، ہم نہیں جائیں گے، بار بار منع کیے، کچھ فوجیوں کو لے کے آ ہی گئے، کیونکہ بار بار جب کسی آدمی کو اصرار کرو کب تک آدمی انکار کرے گا، کبھی نہ کبھی انسان کا دل ڈگمگا، چلو آج گھوم کے آ جاتے ہیں۔ لے کر گئے اور ان کو بار بار تصویر دکھانے لگے۔ مسلمان اتنی جلدی پھسلنے والا نہیں، اور وہ بھی صلاح الدین ایوبی کا فوجی جھک نہیں سکتا، اس کی نگاہ اتنی بدتمیز نہیں، کسی گندی لڑکی کی تصویر دیکھ کے ایمان ڈگمگا جائے۔ الحمدللہ وہ بچا اور واپس پلٹ کر آ گیا۔ لیکن یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتی ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کے دل کے اندر میں خیر کا جذبہ بھی رکھا ہے، شر کا جذبہ بھی رکھا ہے۔ انسان کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے اما صبیرا اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے خیر کے راستے بتائے ہیں، شر کے راستے بتائے ہیں۔ دل تیرا، مرضی تیری، چاہت تیری، خواہش تیری، خیر پہ چلے گا بدلہ جنت ہوگا، شر پہ چلے گا بدلہ دوزخ کی آگ پہ چڑھاؤں گا۔ چنانچہ انسان میں خیر اور شر دونوں کا جذبہ ہے۔ تو جو آنکھوں نے دیکھا تھا دماغ نے اسے کیپچر کیا اور دل کے اندر وسوسے آنے لگے، پھر آہستہ آہستہ ان کے دل میں ڈگمگاہٹ پیدا ہوا۔ دیکھیں شیطان نے کس طرح برگلایا۔ کچھ دن تک تو رک گئے، ہفتے 15 دن کے بعد میں پھر اس سے جا کر کہنے لگے آج گھومنے چلتے ہیں۔ کون کہنے لگا؟ کہ فوجی الٹا کہنے لگے۔ پھر وہ گئے، کچھ دن گئے، جاتے جاتے پھر کہنے لگے مجھے بھی 2 دن تصویر دو نا، بار بار آنے میں وقت لگتا ہے، میں اپنے پاس رکھوں گا۔ اپنے پاس رکھے، وہ دیکھنے لگے۔ اور لوگوں میں ہوتا ہے تجسس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا چیزیں بار بار دیکھتا ہے۔ تو دوسرے لوگ جب دیکھنے لگے وہ بھی ان کے پاس گئے اور جا کر پوچھنے لگے یار تمہیں بھی کچھ دکھاؤ، کیا دیکھتے ہو؟ نہیں تم صلاح الدین ایوبی سے شکایت کر دو گے۔ نہ ہم شکایت نہیں کریں گے۔ قسم لیے اس سے، قسم لینے کے بعد ان کو دکھائے، وہ سب توبہ استغفار کر کے وہاں سے دوڑ کے چلے گئے۔ لیکن نظر پہ پڑ چکی تھی، اس کا بھی اثر وہی ہوا، کچھ فوجی میں ڈگمگاہٹ آ گئی اور آتے آتے فوجیوں کا ایک طویل حصہ ایک جم گھٹا گناہ میں مبتلا ہونے لگا، اور اس حد تک مبتلا ہوا کہ زنا پہ مجبور ہوئے۔ پھر ان عیسائی فوجیوں نے انہیں بلایا اور کہا تصویر دیکھ کر کب تک کام چلاؤ گے؟ ہمارے پاس ہزاروں دوشیزہ لڑکیاں ہیں، جوان العمر ہیں، گوری چٹی ہیں، حسینائیں ہیں، تمہاری رات کو رنگین کر دیں گی، دلکاریوں سے بھر دیں گی، آؤ ان کی باہوں کی گرم جوشی سے استقبال کرو۔ اللہ کی قسم پھر فوجیوں کا یہ جتھا اٹھ کر سمندر اور سیلاب اٹھ کر جانے لگا، آہستہ آہستہ فوجی چھوڑنے لگے۔ پھر جنگ ہوا، اس جنگ کے اندر جنگ ہوئی، جب جنگ کے اندر میں دیکھے اکثر فوجی کوئی کہتا ہے میرا آنٹو درد، میرا پیٹ درد، میرا مجھے کھانسی ہوتا ہے، میں جا سکوں گا نہیں، بہانے ہونے لگے۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا کیا مجھ سے کوئی گناہ ہوا؟ رات میں صلاح الدین ایوبی نے مصلی بچھایا اور اللہ کے سامنے قابض ہو کر گریہ گزاری کرنے لگے اور اللہ سے کہنے لگے اے میرے اللہ، میں نے ملت اسلامیہ کا درد سینے میں بسایا ہے، میری آنکھوں کی آنسو بہتے ہیں تو اسلام کے درد کی خاطر بہتے ہیں، میرے قدم اٹھتے ہیں اسلام کے درد کی خاطر اٹھتے ہیں۔ میرے اللہ صلاح الدین ایوبی
چلا ہوا ہے. ایک زمانہ ایسا تھا میں نے اپنی امی سے کہا تھا امی بیت المقدس کس کا ہے؟ میری امی نے کہا تھا بیت المقدس ہمارے مسلمانوں کا ہے مگر غیروں نے قبضہ کیا ہے. میں نے اپنی امی سے کہا تھا امی جان اسے کون فتح کرے گا؟ امی جان نے کہا پتہ نہیں کوئی اللہ کا لال آئے گا بیت المقدس کو جیت کر دکھائے گا. حضرت صلاح الدین ایوبی نے اپنی ماں کو جواب دیا تھا امی جان ایک دن آئے گا تمہارا لال اٹھے گا تلوار سجائے گا ذہن پہنے گا گھوڑے پہ سوار ہوگا بیت المقدس کو فتح کر کے دکھائے گا. اسلام کا جھنڈا بلند ہوگا بیت المقدس کے مینار پہ اسلام کا نام بلند ہوگا. وہ بیت المقدس جہاں ابراہیم بھی آئے آدم بھی آئے نوح بھی آئے شیس بھی آئے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ تک ایک ایک نبی نے جہاں نماز ادا کی ہے. بیت المقدس جسے خیر و برکت کا ذریعہ خیر و برکت کا مقام قرآن نے کہا ہے اس بیت المقدس کے بارے میں نام لے کر صلاح الدین ایوبی نے دعا کی میرے اللہ میرے دل میں اسلام کا درد ہے میرے دل میں اسلام کی قرن ہے میرے دل میں اسلام کی سربلندی کا دائی اور فکر ہے. میرے اللہ میری فوجیوں کو کیا ہو گیا میں لڑنے کے لیے بلاتا ہوں یہ بہانے کرتے ہیں ان کی تلوار کو زنگ لگ چکی ہے ان کے دل بزدل ہو چکے ہیں ان کی آنکھوں میں حیا نہیں رہی. میرے اللہ میرے فوجیوں کے دل کو بدل دے میرے فوجیوں کے دل میں ایمان کی نورانیت کی قوت عطا کر میرے فوجیوں کے دل میں وہ وحشت نہ ہو جو وحشت غیر کے دل میں ہے. میرے اللہ میرے فوجیوں کو قوت دے میرے فوجیوں کو ہمت دے. اے اللہ بار بار رو کر دعا کرنے لگے آنکھوں میں نیند سی جھلساہٹ سی آنے لگتی ہے. وہی صلاح الدین ایوبی دعا کرتے ہوئے سو جاتے ہیں. خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جڑ کا پتہ بتاتے ہیں کہ فوجیوں کے اندر میں بیماری کیا ہے. صبح اٹھتے ہیں حضرت صلاح الدین ایوبی ان تمام فوجیوں کو بلا کر لے کے آتے ہیں بلا کر لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں میں تمہیں صرف چند باتیں کہوں گا میں بادشاہ ہونے کی حیثیت سے نہیں کہوں گا بادشاہ ہونے کی حیثیت سے میں تمہیں سزا بھی دے سکتا ہوں کیونکہ فوجی اگر بغاوت کرے حکم ہے قتل کر سکتے ہیں. ہر کنٹری میں قانون ہے. عام کنٹری کا عام سٹیزن بھی اگر بغاوت کرتا ہے اکثر ممالک میں ہے حکم کے قتل کر دو. حضرت صلاح الدین ایوبی نے کہا تمہارے سب کے اعمال اور کرتوت اور کام ایسے ہیں جو صرف ہماری فوج سے بغاوت نہیں بلکہ اسلام سے بغاوت اور اسلام سے بغاوت فوج سے بغاوت کی پاداش میں جرم میں میں تمہیں قتل کر سکتا ہوں لیکن قتل نہیں کیا. صلاح الدین ایوبی نے انہیں پاس بٹھا کر انہیں پانی پلا کر سمجھایا اور کہا کہ میرے سر پہ جو امامہ نظر آ رہا ہے پگڑی یہ پگڑی جسے ٹربن کہتے ہیں انگلش میں جو میرے سر میں یہ ٹربن نظر آتا ہے یہ امامہ نظر آتا ہے کیا تم سمجھتے ہو میں نسل پرستی کی وجہ سے میں یہ امامہ پہنا ہے؟ کیا تم سمجھتے ہو میں لوگوں میں بڑا نظر آنے کے لیے امامہ باندھا ہے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو؟ تو فوجیوں نے کہا نہیں تو پھر میں نے کس لیے پہنا ہے میں آپ ہی بتا دیں حضور والا. صلاح الدین ایوبی نے کہا یہ امامہ مجھے اس لیے پسند ہے کیونکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر امامہ باندھا کرتے تھے. پھر اس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے کہا تم سب شادی شدہ ہو؟ سب کہنے لگے ہاں ہم میں سے کچھ شادی شدہ ہیں کچھ غیر شادی شدہ ہیں. صلاح الدین ایوبی نے کہا کیا تم کو اپنی اولاد سے بیوی بچوں سے محبت نہیں ہے؟ کہنے لگے ہاں محبت ہے. صلاح الدین ایوبی نے کہا اچھا تم بتاؤ کیا میں شادی شدہ نہیں؟ میں حضور والا آپ بھی شادی شدہ ہیں. اچھا بتاؤ مجھے اپنی اولاد سے محبت نہیں؟ میں کس باپ کو اپنی اولاد سے محبت نہیں ہوگا؟ ہر باپ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے. صلاح الدین ایوبی نے کہا پھر میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں تم بتاؤ کہ اگر تمہیں اپنی اولاد سے اپنی بیوی اپنی بچوں سے محبت ہے مجھے بھی محبت ہے تو مجھے اتنا بتاؤ تمہیں کس چیز نے جان لٹانے کے لیے مجبور کیا کہ تم اپنی اولاد کی اور بیوی کی محبت چھوڑ کر یہاں آئے؟ تو وہ کہنے لگے ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ صرف اسلام کی محبت اللہ کی محبت اور اللہ کے نبی کی محبت. تو صلاح الدین ایوبی نے کہا اور میرے دل میں کس کی محبت ہے؟ میں آپ کے دل میں بھی اللہ کے نبی کی محبت ہے آپ بھی اسی لیے آتے ہیں. پھر صلاح الدین ایوبی نے کہا میں بادشاہ ہوں میں اگر چاہوں تو صرف فوج کو آگے بڑھاؤں میں خود تلوار لے کے آگے نہ بڑھوں لیکن میری محبت کا تقاضا ہے کہ صلاح الدین ایوبی بادشاہ پاک نہیں محمد کا غلام پہلے ہے اس لیے میری تلوار تم سے آگے نکلتی ہے میرے قدم پہلے نکلتے ہیں بعد میں تم
आते हो मेरे घोड़े तंत्राते हुए, कुफार के सरवरों की सर गर्म करते हुए निकलते चले जाते हैं। तुम बाद में आते हो, तुम अपनी औलाद की फिक्र बाद में करते हो, पहले मुझे फिक्र होती है। मुझे भी अपनी बीवी से मोहब्बत है, औलाद से मोहब्बत है, बच्चों से मोहब्बत है, रिश्तों से मोहब्बत है। मेरे पास तो ऐशो इशरत के सारे सामान हैं, लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी को इनसे ज्यादा अजीज मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुलामी है। तो क्या तुम्हारे दिल में मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुलामी का जज्बा नहीं है? फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा कि तुम्हारे अंदर गैरों ने हया पर ज़र्ब लगाई है। किस पर? हया पर ज़र्ब लगाई है। तुम्हारी हया दिल से खत्म हो गई, तुम्हारी आंखें बेहया हो गई, तुम्हारी आंखों की बेहयाई तुम्हारी जहन की आवारगी का सबब बनी। तुम्हारे जहन और दिमाग में वसवसे आने लगे, नंगी लड़कियों की गंदे तस्वीर देखकर तुम जिना पे मजबूर हुए, शराब पे मजबूर हुए। जिन चीजों से हमारे और आपके आका ने रोका, जिन चीज से रोकने के लिए हमारे नबी को पत्थर पड़े, गालियां पड़ी, अजियतें सहनी पड़ी, तकालीफें सहनी पड़ी, घर से निकाले गए, शहर से निकाले गए, करिए से निकाले गए, गांव से निकाले गए, चचा से दुश्मनी की, फूफियों से दुश्मनी की, फूफों से दुश्मनी की, रिश्तेदारों से दुश्मनी की, अपने अकारिब से दुश्मनी की, सैयदुल मक्का से दुश्मनी की, मक्के के बाजार से दुश्मनी की, मालदारों से दुश्मनी की, अमीरों से दुश्मनी की, चौधरियों से दुश्मनी की। मोहम्मद रसूलुल्लाह को पत्थर पड़े, ताइफ में बरसाए गए, खून से लबरेज हुए, जिस्म पे चोटें आई, जख्में लगी। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस शराब से बचने के लिए, जिना से बचने के लिए, उम्मत को बचाने के लिए तालीम की गर्ज से पत्थर खाए, आज तुम्हारे लब उस शराब को छू रहे हैं, तुम्हारे सजर जिना करने पे आमादा है। क्या तुम्हें हया नहीं आती? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या तुम्हें याद नहीं है मोहम्मद रसूलुल्लाह का ताइफ में तड़पना? क्या तुम्हें याद नहीं है कि वो ऐलान जब मदीने की गलियों में मोहम्मद ने ऐलान किया था कि आज से मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ऐलान करता है कि इस्लाम के अंदर शराब हराम है। उस वक्त मदीने की गलियों के अंदर में शराब ऐसे बहने लगी जैसे समंदर में पानी बहता है। अल्लाह की कसम, जिस सहाबी के घर में मटके थे उसने तोड़ दिए, जिसके यहाँ तिजारत होती तिजारत छोड़ दिए, जिसके यहाँ शराब की फैक्ट्रियां थी आग लगा दी। शराब की नदियां, नाले और कैसे बहने लगे, गली में, कूचे में, बाग में, चौबारों में, शहर में, बाजार में शराब की नाली बहने लगी। लोगों ने पूछा क्या हुआ? जवाब मिला, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने गुलामों से कह दिया शराब आज से हराम है, तो उनके सारे गुलाम शराब छोड़ दिए। एक लम्हे का ऐलान था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उन्हें समझाया और कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर तुम्हें सच्ची मोहब्बत है, अगर तुम्हारे दिल में हया है, शर्म है, गैरत है, तो तुम शराब को छोड़ दो और ज़िना की आवारगी से अपनी निगाह को बचाओ और तुम्हारे दिल में फिर से अल्लाह ताकत लौटा देगा। और वो पक्के मुसलमान थे, गुनाह किसी से भी हो सकता है। गुनाह हो गया, कदम डगमगा गए, तौबा की, फौज में वापस आ गए। ईसाई परेशान कि इन मुसलमानों को डगमगाना इतना आसान नहीं। तो मुसलमानों ने दूसरी चाल शुरू की कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की नजर हर वक्त इन लोगों पर है, किन लोगों पर? उनकी फौज पर। तो उन्होंने कहा सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज से नजर हटाकर उनके अवाम में उनकी नजर डाल दी। तो लिहाजा रफ्ता रफ्ता अवाम उन्नास के अंदर में बेहयाई को आम किया और उसी बेहयाई का नतीजा है आज से कई सौ साल जो चीज तस्वीर की शक्ल में थी आज वही चीज पोर्नोग्राफी की शक्ल में। और पूरी दुनिया में तारीख और डेटा ये बताते हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान, इन कंट्रियों में सबसे ज्यादा पोर्नोग्राफी देखी जाती है, सबसे ज्यादा। और मुसलमानों का रेशो सबसे ज्यादा है बेहयाई में। और जिना ऐसी चीज है जब इंसान जिना करता है तो जिस्म कमजोर नहीं होते, जिस्म कमजोर होने के साथ साथ दिल कमजोर हो जाता है। मुसलमान पहले बुज़दिल क्यों नहीं होते थे? क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत तरीका बताया कि अल्लाह ने ये ख्वाहिश रखी है, इस ख्वाहिश को पूरा करने का सही तरीका निकाह के जरिया पूरा करो, उसके अलावा कोई और तरीका नहीं। इसीलिए मुसलमान पहले गालिब आया करते थे और आज मुसलमान बुज़दिल हो गए। हाज़रीन मजलिस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तारीफ, ये शर्म व हया, ये गैरत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के अंदर कूट कूट कर भरी थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु से लेकर
کر دیکھیں, جائزہ لے کر دیکھیں, صحابی کے اندر میں آپ کو حیا ملے گی, تابعی کے اندر آپ کو حیا ملے گی, ائمہ کے اندر آپ کو حیا ملے گی, شرم و غیرت ملے گی. حتیٰ کہ حضرت فاطمہ جن عورت کے بارے میں آتا ہے جن کو جنت میں عورتوں کا سردار بنایا گیا ہے, حضرت فاطمہ کے اندر حیا کا یہ عالم تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میرے جنازے کو میرے شوہر میرے بچوں کے علاوہ کی حالت نہ لگائی, اس کا خیال رکھا جائے. یہ حیا کا عالم تھا. آج ہم اپنی معاشرے میں نظر ڈالیں کہ ہمیں بھی حیائی عام نہیں ہے. گناہ کو جب بار بار کیا جاتا ہے تو گناہ کا بوجھ ذہن سے ہٹ جاتا ہے. ایک وقت ایسا تھا کہ کسی گھر میں اگر کوئی لڑکی بھاگ جاتی تو پورے گاؤں کے اندر میں چرچا ہوتا, لوگ تھو کرتے, لوگ برا سمجھتے, بے حیائی کی بات ہے, اور اس گھر کو الگ نظر سے دیکھتے. آج تو ڈر ہے کہ کوئی ایک گھر بچ جائے. آج اس کو کوئی بے حیائی نہیں سمجھتا. پہلے تو لوگ ایک علاقے ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے تھے, اب تو ایک ملک سے دوسرے ملک کو بھاگ کر آنے لگے. بے حیائی کہاں تک آئی؟ اور اس سے بڑی بے شرمی یہ ہے کہ کفر کے لیے ایمان کا سودا. بے حیائی نے اپنا پنجہ ایسا مارا کہ مسلمانوں کے اندر میں بے حیائی اس طرح عام ہوئی کہ کالج کے اندر میں ایسی بے حیائی کی مت پوچھی. ممبئی جو پورے ہندوستان کا چہرہ ہے, چہرہ کیا ہے؟ پورے ہندوستان کا چہرہ. یعنی ہندوستان کو اگر سمجھنا ہے ممبئی چلے جاؤ سمجھ میں آ جائے گا. اکنومیکلی, انوائرمنٹ کے اعتبار سے, فزیکل اعتبار سے, سیمولر اعتبار سے, گریوٹی کے اعتبار سے, کیلوری کے اعتبار سے, لیبورٹری کے اعتبار سے, ہر اعتبار سے ممبئی کو آپ سمجھ سکتے ہیں. ممبئی سمجھ گئے آپ کو پورا ہندوستان کا زاویہ فکر سمجھ آ جائے. الحمدللہ ممبئی میں ہر چپے چپے میں جانا ہوگا, کوئی انڈسٹری باقی نہیں جہاں ملے نہیں, ملاقات نہیں ہوئی, اسلام کی تعلیم اور تبلیغ کی نیت سے نہ گئے. بہت قریب سے ہم دیکھیں اور وہاں ہمیں سب سے زیادہ بے حیائی مسلمانوں میں نظر ہے. اور اتنی بے حیائی کہ ایک جگہ ہم گئے, دکان میں کھڑے ہیں, ادھر سے ایک لڑکی آئی اور لڑکی آنے کے بعد ادھر سے کہتی ہے کریب کے نام کی ایک چیز دیجیے. ہم سمجھے شاید کوئی چاکلیٹ ہوگا, تو ادھر سے اس نے کیا دیا, سگریٹ, 150 روپے کا سگریٹ. لڑکی مانگ رہی ہے, میں سمجھا شاید اس کے ابا کے لیے لے کے جا رہی ہوگی. وہیں کھڑی ہوئی بیچ سڑک کے اندر, وہیں کھڑی ہوئی اپنی جیب سے لائٹر نکالا اور اس طرح سگریٹ میں لگایا اور وہیں ٹانگنے لگی. ہم لوگ وہاں سے نکل کر مسجد کے قریب گئے تو ایک جماعت کے ساتھی تھے, وہ ممبئی کی جماعت یہاں گوٹ میں بھی آئی تھی, وہ مرکز کے ساتھی تھے. میں نے ان سے پوچھا یار اتنی بے حیائی, اس کو ذرا شرم نہیں آتی؟ میں سمجھا شاید وہ غیر مسلم ہوگی, تو میں نے کہا ہوتا ہے شاید غیر مسلم ہوگی. تو جماعت کے ساتھی وہیں کے مقامی تھے, وہ کہنے لگے مولانا یہ غیر مسلم نہیں ہے, یہ مسلمان کی بیٹی ہے, اس کا باپ پروفیسر ہے, اور اس سے بڑی بات یہ باپ وہیں کھڑا ہے, بیٹی سگریٹ پی رہی ہے. اور اس سے بڑی بات سناؤں, پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا کہ اس کا باپ وہ ہے اور وہ جس عورت سے بات کر رہا ہے کھلے عام کاندھے پہ ہاتھ ڈال کر, وہ اس کی پروفیسر ہے, اس کی بیوی نہیں ہے. وہ جس کالج میں پڑھاتا ہے, آئی ٹی کالج, وہیں میرے ابا بھی پڑھاتے ہیں, میں بہت قریب سے جانتا ہوں, ہماری ان کے گھر کی رشتہ داری ہے. لیکن کون انہیں سمجھائے؟ یہ جمعے میں ایک مرتبہ نماز پڑھنے آتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنے آنا صرف ڈیوٹی ہے میری. یہ حال ہے. تو جب باپ یہ ہو بیٹی کے سامنے غیر محرم کے کندھے پہ ہاتھ ڈال کے بے حیائی کے ساتھ 20 سڑک پہ بات کرے تو اس بیٹی کے اندر میں اچھی نسل کیسے تیار ہے؟ جس باپ کو شرم نہ آئے کہ بیٹی کھڑی ہے کسی غیر عورت کے کندھے پہ ہاتھ ڈال کے, وہ بھی ایسی عورت جس نے انکچے لباس پہنے ہو, جس کے جسم کے اکثر حصے نظر آ رہی ہو, جس کے جسم کا حصہ اس کے جسم کے حصے سے لگے, اس سڑک پہ جوان بیٹی کے سامنے بات کرے, تو وہ جوان بیٹی اس باپ کو عزت دے گی؟ کہاں سے عزت دے گی؟ یہ ماحول عام ہے, اتنا عام ہے کہ لوکل ٹرین میں ممبئی میں آپ سوار ہوں گے تو آپ کے بغل میں اگر برقعے والی بیٹی ہوگی تو آپ کے دوسرے بغل میں ایسی بیٹی ہوگی کہ اس کے جسم میں کپڑے کے لیے برائے نام صرف جسم کا صدر چھپا ہوگا. صدر یعنی بریسٹ اور پرائیویٹ پارٹ, breast and private part, except that everything is on show by all girls. یہ حال ہے.
یہ ممبئی کے علاقے کو دیکھ کر سمجھ آیا. پھر ہم نے وہاں کی جماعت کے ساتھیوں سے جو ملک ملک گھومتے ہیں ان سے جانکاری حاصل کی اور بہت تجربہ ملا. وہ کہنے لگے مولانا یہ صرف شہر کا ماحول نہیں ہے. آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ صرف ممبئی تو چہرہ ہے، چہرہ ہندوستان کا. یعنی ممبئی میں اگر کوئی چیز بہت زیادہ ہو رہی ہو تو وہ پورے ہندوستان میں کچھ نہ کچھ ہو رہی ہو. تو مولانا یہ پورے ہندوستان کا ماحول ہے. اور یہ ماحول آج کل تو گاؤں میں بھی نظر آنے لگا. جن پینٹ اور ٹی شرٹ لڑکیاں اگر پہنتی تو حیا کے مارے باپ ماں کا سر اور نظر جھک جاتی. لیکن آج مجال ہے کوئی ٹوک دے، دھڑلے سے جن پینٹ پہن کے لڑکیاں نکلتی ہیں، کیا ہے کوئی اسے حیادار سمجھے، اسے بے حیائی کا ٹیگ لگائے. دھڑلے سے دوپٹہ ہٹا کر سڑک پہ نکلتی ہوئی لڑکیاں نظر آتی ہیں. کیا ان کے باپ، ان کے بھائی، ان کے رشتہ دار، ان کے چچا، ان کے پھوپھا، ان کے خالو ان کے نظر کے سامنے سائیکل لے کر، گاڑی لے کر، کار لے کر نہیں گزرتے؟ کیا ان کی نگاہوں کے سامنے ان کی جوان بیٹی انکچے لباسوں میں نظر نہیں آتی؟ ٹی شرٹ جن پینٹ میں نظر نہیں آتی، بے لباس نظر نہیں آتی، بے اوڑھنی، بے دوپٹہ، بے چادر نظر نہیں آتی. واللہ مگر ٹوکنے والا ٹوکے تب نہ، سمجھانے والا سمجھائے تب نہ. کون سمجھائے؟ اگر سمجھاؤ تو پلٹ کے جواب ملتا ہے کہ آپ کنزرویٹو مائنڈ والے ہیں، تنگ نظری ہے آپ کس زمانے میں جی رہے ہیں؟ جب لوگ زمانہ ہے فاسٹ 5G، everyone has to grow in fast in all over the country, so you have to fast do everything whatever you mind. یہ جواب ملتا ہے اور یہی ہو رہا ہے. اور ہمارے باپ ماں ان کے دل میں نیکی ہے، تقویٰ ہے، ڈگنیٹی ہے، رائچیسنس ہے، کیپٹ ہے، اسٹون ہے، ورنیٹی ہے، اور ان کے قلبی مائنڈ گڈ ہے، بیسٹ ہے، بیٹر ہے، ویل ہے. اس کے باوجود بھی وہ ٹوکتے نہیں. پردے کے ماحول میں وہ ٹوکتے نہیں. کیوں جانتے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ گناہ کو جب بار بار کیا جائے تو اس گناہ کی بوجھ دل سے نکل جاتے ہیں. پھر انسان بے حیا ہو جاتا ہے، اور بے حیائی جب آتی ہے تو گھر میں بے دلی کو لے کر آتا ہے. پھر وہ باپ کبھی اپنی بیٹی کو قرآن پڑھنے نہیں کہتا، کتاب پڑھنے نہیں کہتا، دین سیکھنے نہیں کہتا، شریعت سیکھنے نہیں کہتا، اسلام سیکھنے نہیں کہتا، قرآن کی تعلیم نہیں سمجھاتا. ہاں مگر اگر کوئی بیٹی میتھ میں کم مارک لاتی ہے، فزکس میں کم مارک لاتی ہے، جاب میں کم مارک لاتی ہے، ریاض میں کم مارک لاتی ہے، سائنس میں کم مارک لاتی ہے، باپ ڈانٹتا ہے، ماں ڈانٹتی ہے، باپ روتا ہے، ماں روتی ہے، بھائی پریشان، ادھر بہن پریشان. ہم نے اتنے پیسے لگائے، اتنے پیسے خرچ کیے، ہم نے پیسے خرچ کر کے زمین بیچ کر، جائیداد بیچ کر، گھر بیچ کر، حالات کا ٹھوکر کا سہارا لے کر ہم نے یہاں سے وہاں سے قرض اٹھا کے تمہیں پڑھایا لکھایا، تم کامیاب بنو، لرننگ پرسن بنو، ایجوکیشن تمہاری ہائی لیول پر ہو، تم اچھے ایجوکیشن لیول کے کسی آتھنٹک ادارے میں پڑھو، انسٹیٹیوٹ پہ پڑھو، کالج میں پڑھو، یونیورسٹی میں پڑھو. اس کے باوجود کیا ہم نے کبھی توجہ دلائی؟ کیا بچوں کو سمجھایا؟ کیا ہم نے کبھی دعوت دی؟ بیٹی حیا بھی ضروری ہے، آخرت کے بارے میں سوچنا بھی ضروری ہے، تیرا قبر بھی ضروری، تیرا حشر بھی ضروری. کل حشر کے میدان میں میری بیٹی تیری تربیت کے بارے میں مجھ ماں سے پوچھا جائے گا، مجھ جیسے باپ سے پوچھا جائے گا. میں نے تیری تربیت میں ایک بیٹی رکھی تھی، ایک بیٹا رکھا تھا، تم باپ اور ماں نے اپنی بیٹی اور بیٹے کی تربیت کیسے کی؟ حیات کی تعلیم دی کہ نہیں؟ شریعت کے بارے میں بتایا کہ نہیں؟ اسلام کے بارے میں بتایا کہ نہیں؟ قرآن کی تعلیم دی کہ نہیں؟ فاطمہ الزہرا کا نمونہ بتایا کہ نہیں؟ اسلام کے بارے میں قربانیوں کا نذرانہ بتایا کہ نہیں؟ کیا ہم نے کبھی سمجھایا؟ کیا ہم نے کبھی بتایا؟ تو ہماری بیٹیوں میں بے دینی نہیں آئے گی تو کیا آئے گا؟ یاد رکھیں، ہم نے اگر آج اپنی نسل کو تیار نہیں کیا، وہ دن دور نہیں. جیسے آثار نظر آ رہے ہیں، بڑے بڑے علماء سے اٹھنا بیٹھنا ہے. الحمدللہ یہاں سے لے کر مولانا خلیل الرحمان صاحب سجاد نعمانی جو اس وقت ہندوستان کے شیخ الہند کے مقام پر، شیخ الہند کے مقام پر، یہاں اکثر لوگ جانتے ہوں گے ان کو، خلیل الرحمان صاحب سجاد نعمانی بہت بڑے عالم. ممبئی کے اندر میں نمرہ ایک جگہ ہے، وہاں پر ان کا خانقاہ اور ان کا مدرسہ امام مجدد الفسانی الربانی کے نام سے ہے، بہت مضبوط مدرسہ. وہ حضرت بڑے متفکر آدمی ہیں. ان کے سامنے ایسے میں بیٹھا ہوا تھا. انہیں جب پتا چلا کہ میں مناظرہ بھی کرتا ہوں، انگلش میں بھی ماہر ہوں، شاعری بھی اچھی لکھتا ہوں، ہندوستان کے بڑے شاعروں میں شمار ہے، اور وہ میری شاعری بہت سنتے ہیں،
بڑے شوق سے سنتے ہیں اور بہت زیادہ متاثر ہیں. تو وہ میری شاعری سننے کے بعد کہنے لگے مولانا تمہارے اندر تمہاری شاعری میں نصیحت بہت زیادہ ہے, اور ان نصیحت میں سب سے زیادہ نصیحت ان لڑکیوں کو ہیں جو لڑکیاں غیر مسلم سے نکاح کرتی ہیں. مجھے بہت خوشی ہوئی. پھر اس طرح گفتگو نکلتے نکلتے روتے ہوئے مولانا نے کہا کہ تمہیں کیا بتاؤں, میں حالات سے باخبر ہوں اور مجھے پتا ہے کہ حالات کس قدر گمبھیر ہیں. ہماری مسلم سماج کی بیٹیوں کا حال یہ ہے کہ یہ طلاق سے, یہ اپنے مرد اور شوہر اور پینے والے, انکچے لباس پہننے والے, ذہنی آوارگی والے, غیروں سے میل ملاپ رکھنے والے, ان نکمے شوہر سے پریشان ہو کر ہماری لڑکیاں غیروں کو اپنا ہمراہ سمجھ رہی ہیں اور باقاعدہ ان کے سنگٹھن چلتے ہیں اور کثرت سے کئی لاکھ کی تعداد میں ہمارے مسلم سماج کی لڑکیاں ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھی ہیں. کیا یہ دھن کا مقام نہیں ہے؟ کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا ہم ڈر کر خوف کے مارے بزدل بن کر چپ نہیں؟ کیا ہم اندر خانے کوئی کچھ نہ کہیں؟ کیا ہمیں اپنے ایمان کی بھی فکر نہیں کرنی چاہیے؟ ہم نے کب کہا کہ آپ جاؤ غیروں میں تعلیم دو؟ ہم نے کب کہا کہ کھلے عام کسی کو غلط کہو؟ ارے کم سے کم اپنی بچی کو تو سمجھاؤ کہ صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, اسلام کی تعلیم کیا ہے, اسلام میں ایمان کتنا ضروری ہے, حیا کتنی ضروری ہے, شرم کتنی ضروری ہے, غیرت کتنی ضروری ہے. اگر اسلام میں حیا نہ ہوتی, شرم نہ ہوتی, غیرت نہ ہوتی تو اسلام مذہب بھی غیر مذہب کی طرف بے حیا والا مذہب ہوتا. یہ اسلام کی خوبی ہے. اسلام کے اندر جیسی حیا, جیسی شرم, جیسی غیرت ہے وہ کسی اور مذہب کے اندر نہیں پائی جاتی. لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے اس کو تنگ نظری سمجھا ہے. اس کے علاوہ حیا کے اندر عورتوں کے لیے جو حکم دیا گیا ہے وہ ہے پردہ. پردے کے بارے میں آپ نے ابھی سنا ہوگا, ایران کے اندر ابھی معاملہ مچا ہوا تھا پردے کے بارے میں کہ وہاں تو ایران کے اندر باقاعدہ عورتوں نے ریلی نکالا کہ ہم پردہ نہیں کریں گے. ایران اگرچہ شیعوں کا علاقہ ہے, شیعہ مختصراً عرض ہے, میں صرف آپ لوگوں کو تعریف اور تعارف کے طور پہ کہہ دیتا ہوں شیعہ کیا ہے. شیعہ وہ لوگ ہیں جن میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو حضرت علی کو معصوم مانتے ہیں, جو کہتے ہیں حضرت علی بھی نبی کی طرح ہے, اور کچھ شیعہ ایسے ہیں جو کہتے ہیں نبی سے بڑھ کر ہے, اور کچھ شیعہ ایسے ہیں جو کہتے ہیں جبرائیل امین وحی لے کر آئے تھے, غلطی سے محمد رسول اللہ کے پاس چلے گئے, اس لیے کہ دونوں چچا زاد بھائی تھے, حضرت علی ابو طالب کے بیٹے اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ یہ حضرت عبداللہ کے بیٹے, اور حضرت عبداللہ اور ابو طالب دونوں بھائی تھے. تو یہ ابو طالب کے بیٹے علی تھے اور عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ. تو شیعہ میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جبرائیل وحی لے کر آئے اور غلطی سے سمجھ سکے نہیں, وہ علی کے پاس جانے کے بجائے محمد کے پاس چلے گئے, اسی لیے بائی مسٹیک محمد پروفٹ بن گئے. So that is all wrong. تو یہ کریکٹ نہیں ہے. تو ان میں وہ شیعہ ہیں. تو ایران کے اندر شیعوں کی اکثریت ہے اور وہاں پر شیعہ اتھارٹی بھی ہے اور شیعہ کانسیپٹ اور شیعہ اسکولز آف تھاٹ وہاں پر حکومت کرتی ہے اس کنٹری کے اندر. تو آج سے کچھ مہینے پہلے وہاں پر ریلی نکلا, احتجاج ہوا مذہب کس کے بارے میں, حجاب کے خلاف. تو اس حجاب کے بارے میں بہت واویلا مچایا گیا کہ ہمیں زبردستی حجاب کرنے پہ مجبور نہ کیا جائے, فلاں خیر جو ہو. لیکن اتنی بات آپ یاد رکھیں کہ جس کنٹری میں جو قانون ہے اس قانون کو زبردستی فالو کرانے کا حق ملک کے پولیس کو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے, یہ سب جانتے ہیں. مثال کے طور سے ہمارے ملک میں یہ قانون ہے, آپ کسی کا قتل نہیں کر سکتے, کسی کی زمین نہیں مار سکتے, آپ کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کر سکتے, آپ کسی پر گولی نہیں چلا سکتے, آپ کسی کو چھری نہیں مار سکتے. یہ قانون ہے ہمارے ملک کا. اگر کوئی جائے گا کسی کو چھری مارنے تو پولیس کو حق ہے یا نہیں کہ وہ ہاتھ پکڑ کے زبردستی روکے ہمیں, یہ حق ہے. تو اس ملک میں بھی اسی طرح قانون ہے, اس ملک میں قانون ہے, اور اسلامی قانون جہاں ہو تو قانون کو تو فالو کرنا پڑے گا اس ملک میں رہنے کے لیے. تو قانون ہے, آپ کو حجاب کرنا پڑے گا. تو قانون سے بغاوت, ملک سے بغاوت ہے. تو انہوں نے قانون سے بغاوت کی. یہ قانون کوئی آج کل کا قانون تو نہیں ہے کہ آج کل جیسے ہر مطلب دن میں گھنٹے جتنے نہیں اتنے بل آ جاتے ہیں اسمبلی میں. وہ قانون شروع سے جب سے ان کا شیعہ کا بڑا امام وہ آیا اور اسلامی حکومت وہاں آئی, شیعوں کی حکومت وہاں آئی, تب سے وہ قانون نافذ ہے.
تو خیر میں مدعا یہ عرض کرتا ہوں کہ جب یہ گردش کرنے لگی، ماحول بالکل سرگرم ہونے لگا، تو میڈیا کے اندر کسی نے بہت بڑا شوشہ اٹھایا۔ ہم چونکہ ارتداد پہ بھی کام کرتے ہیں، تو اس نے شوشہ یہ سوال کیا، اس نے پوچھا کہ عورتوں کو حجاب کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ اکثر غیر مسلم بھی پوچھتے ہیں، تو آج جواب سن کر جائے۔ یہ جواب بالکل مضبوط جواب ہے، اچھے سے یاد رکھیں۔ مسلمان کو اسلام یہ حکم کیوں دیتا ہے کہ ان کی لڑکیاں حجاب کریں؟ حجاب کا مطلب کیا ہے؟ تو ہم کیا جواب دیتے ہیں؟ حجاب کا مطلب یہ ہے کہ غیر لوگ گندی نظر سے ہماری بہو بیٹی کو نہ دیکھیں، ہماری بہو بیٹی محفوظ رہے۔ تو پلٹ کے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس کا مطلب کیا؟ دنیا میں سارے لوگ گندے ہیں، یعنی تم یہ سمجھتے ہو دنیا میں جتنے ہیں سب گندے ہیں؟ اگر ایسا نہیں ہے تو گندے کچھ لوگ ہیں، تو کچھ لوگوں کی وجہ سے اب عورتوں کو کیوں پردے میں ڈالتے ہو؟ ان کچھ لوگوں کو پردے میں ڈال دو جو گندے ہیں، یہ اکثر کہتے ہیں۔ تو اس کا جواب میں نے اس میں لکھا، اور وہ جواب ٹویٹر سے لے کر سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم پر خوب گردش کرنے لگا، اور اسے پاکستان سے لے کر بنگلہ دیش سے لے کر بڑے بڑے علماء بڑے بڑے پلیٹ فارم میں اسے یوز کرنے لگے، اور اسے کئی کتابوں میں جگہ بھی دی گئی۔ اور دا ہندو کے اندر آرٹیکل چھپا میرا، جو انگلش کا اوتھینٹک آرٹیکل ہے، دا ہندو اینشین ایوننگ، یہ انگلش کے بڑے بڑے پیپر ہیں، ممبئی سے نکلتے ہیں، اس میں آرٹیکل نکلا میرا، تو اس میں بھی میں نے یہ رائٹ لکھے تھے۔ وہ جواب آج سن کر جائیں۔ میں نے اس کے جواب ہی لکھا کہ اچھا بات ایسی ہے تو پھر میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کوئی بھی انسان جب دکان بند کر کے آتا ہے تو دکان کو تالا ڈال کے آتا ہے، ڈال کے آتا ہے یا نہیں؟ جب بھی رات میں گھر آئے تو دکان کو تالا ڈال کے آتا ہے۔ کیوں تالا ڈالتا ہے؟ کیونکہ اسے ڈر ہے کہ چور چوری کر کے نہ لے جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پوری دنیا کے آدمی کو چور سمجھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ چور ضرور ہیں، مگر چور کون ہے یہ پتہ نہیں۔ اسی وجہ سے ان چند لوگوں کی وجہ سے تالا ڈالنا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بھی اپنی عورتوں کو حیا کے ساتھ پاپردہ رہنے کو کہتے ہیں، اس لیے کہ نظر کا چور کون ہے ہمیں پتہ نہیں ہے۔ جس دن آپ بتا دیں گے کہ نظر کا چور کون ہے، ہم اپنی عورتوں سے کہہ دیں گے آپ پردہ نہ کرو۔ ہم انہیں کو کہیں گے نظر کے چور کو جیل میں ڈال تو ہماری عورتیں کھلے عام بولیں گی۔ جیسے تم یہ نہیں بتا سکتے کہ اصل میں چور کون ہے اور انہیں جیل میں ڈالو تو ہم دکان میں تالا ڈالنا چھوڑ دیں گے، اسی طرح تم یہ بھی نہیں بتا سکتے اصل میں بدنگاہی کا، بے حیائی کا، گندی نظر والا چور کون ہے۔ جب تک تم یہ نہیں بتا سکتے ہم اپنی عورت کو حیا کی درس دیتے ہوئے انہیں پردے سے ہٹانے کو کہہ نہیں سکتے۔ اس لیے ہماری عورتیں پردہ کرتی ہیں کیونکہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ ان بازاروں میں، سڑکوں میں، چوباروں میں، مناروں میں، گلیوں میں، گاؤں میں، شہروں میں، دیہات میں کون ہے جو نظر کا چور ہے، بے حیائی کا چور ہے، گندی نظروں کا چور ہے، کون ہے جو انہیں کن گندی نظروں سے دیکھتا ہے۔ تبھی تو اسلام نے حکم دیا۔ یہ تو عقلی جواب ہے، باقی قرآن کا حکم ہے، اور اللہ نے انسان کو بنایا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے انسان کا اچھا کیا ہے برا کیا ہے۔ جو اللہ نے کہہ دیا عقل دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے، عقل دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے، آنکھ بن کر ہمیں اس پر آمنا و صدقنا کہنا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اصلاح معاشرہ چونکہ اس کا تعلق کہیں نہ کہیں حالات سے بھی ہے، تو ہم آج آپ حضرات کے سامنے حالات کے بارے میں آج آپ حضرات کے سامنے کچھ بتانا چاہتے ہیں تاکہ آپ حضرات کو اچھی طرح حالات کا علم ہو، کیونکہ مسلمانوں کو حالات کے بارے میں پتہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے مسلمان کبھی کبھی سمجھ نہیں پاتا کہ ہم کس کا سپورٹ کریں۔ مسلمان کہیں بھی کچھ بھی کہہ دیتا ہے، بعض دفعہ میڈیا والے جب کچھ پوچھتے ہیں اتنا اولٹ پٹانگ جواب دیتا ہے کہ شرم آتی ہے سن کر کہ مسلمان اور اس کی نالج کا حال ہے۔ تو آج میں آپ حضرات کو یہ بھی بتاتا چلوں